بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے 2 حشرے گزر چکے ہیں، اب آخری حشرہ آن پہنچا ہے۔ آخری حشرے میں 5 طاق آتے ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب ہے ماہ رمضان کی، اور ان 5 طاقوں راتوں میں لیلۃ القدر چھپی ہے۔ اور جس بہن بھائی نے، جس بیٹی، جس بیٹے، جس بزرگ نے اگر لیلۃ القدر کو پا لیا، اس نے دنیا جہان کے تمام خزانے پا لیے، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اس کو حاصل ہوگی، تمام مرادیں، تمام مقاصد اس کے اللہ نے قبول کر دیے۔ آج کا حاصل نبوی عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ آج کا عمل جو ہے انشاءاللہ تعالی عزیز ان 5 راتوں میں، ان 5 راتوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ جہاں اس سے پہلے آپ کا غفلت اور لاپرواہی میں پورا رمضان اگر گزر چکا ہے، تو آج کا مختصر عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ 5 راتوں کا ہے۔ یعنی کہ آپ نے 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں، 29ویں شب میں یہ عمل کرنا ہے۔ نہ جانے کون سی رات، کون سی شب جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ کہا نہیں جا سکتا کہ 21ویں میں ہے، 23ویں شب میں ہے، 25ویں میں ہے، 27ویں میں ہے، 29ویں میں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر چھپی ہے۔ اب ان 5 راتوں میں آپ نے حاصل آج کا نبوی عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا اگر اہتمام کر لیا، انتہائی مختصر عمل ہے اور تیر بعدف عمل ہے، اس عمل کا اگر اہتمام کر لیا، آپ نے دنیا جہان کے خزانے حاصل کر لیے۔ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوگے۔ آپ کی بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، 7 نسلوں تک آپ کے نصیب بدل جائیں گے، آپ کی اولاد کے نصیب بدل جائیں گے۔ جو میری بہن، جو میرا بھائی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کے نصیب بدل جائے، 7 نسلوں تک اللہ پاک رزق مال و دولت کی وسعتیں عطا فرما دے، لیلۃ القدر کو پا کے آپ دنیا و جہان کی تمام خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ آخری حشرہ انتہائی مبارک اور عظمت والا حشرہ ہے۔ اگر اس سے پہلے پہلا اور دوسرا حشرہ آپ کا لاپرواہی میں اور کسی بھی اعتبار سے غفلت میں گزر چکا ہے، تو خدا را میں اپنی تمام ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں، دوستوں اور بزرگوں سے مخاطب ہو، ہاتھ جوڑ کے خدا را کر کے آخری عشرے کو پالیں۔ آخری عشرے کی دن رات قیمتی ہے، ان 5 راتوں کا اہتمام کر لیں، ہر رات یہ عمل کر لیں۔ نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، اس رات اگر یہ آپ کی دعا قبول ہوگی، دنیا جان کے تمام خزانے آپ کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ آپ کو اس کے بعد کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اس کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ایک ہی دعا میں، ایک ہی رات 7 نسلوں تک رزق مال دولت کو مانگ سکتے ہیں۔ اللہ پاک 7 نسلوں تک رزق مال دولت کے انتظامات کر دیں گے۔ آج کا عمل کرنے سے ایسا کوئی بندہ جو بھی کسی بیماری میں مبتلا ہے، ایسی کوئی بہن بھائی جس کے گھر میں بیماری ہے، اس میں شفا نہیں مل رہی، آج کا عمل کر لیں، طاق رات کو پالیں، مختصر عمل سے زندگی بھر کی شفا حاصل کر لیں، شفا کلی حاصل کر لیں۔ اگر ذاتی مکان چاہتے ہیں تو آج کا عمل کر لیں، آپ کو اللہ پاک ذاتی مکان دے گا۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں، آج یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے گا۔ آج کا عمل خاص 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، آج کا عمل کرتے ہی آپ کو اللہ پاک اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انتہائی مختصر عمل ہے۔ میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جو رشتوں کے مسائل سے دوچار ہیں، ان کے ہاں رشتے نہیں آ رہے، ان کے گھروں میں رشتے نہیں آ رہے، ان کی عمریں گزر رہی ہیں، اگر رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، اگر چاہتی ہیں کہ رشتوں کی سبیلیں پیدا ہو جائیں، تو یہ طاق راتوں والا 5 طاق راتوں والا عمل کر لیں۔ ایک عمل ہے 5 راتوں میں آپ کر لیں، 21ویں، 23ویں، 5ویں اور 27ویں اور 29ویں۔ یقین کریں اس کے بعد آپ کو کسی دعا کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انتہائی جلیل القدر نبوی عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ازمودہ عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کے لیے درد دل رکھتا ہوں بار بار، اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میرے چینل پہ آنے والی کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی بزرگ جو ہے وہ نامراد ہو۔ آپ کی تمام حاجات، تمام دعائیں اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ ماہ رمضان کے آخری جو
جو حشر ہے اس کا اہتمام کر لیں، 500 شبوں کا آپ اہتمام کر لیں، 21ویں 23ویں 5ویں 27ویں اور 29ویں۔ یقین کریں اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ اگر بے روزگار ہیں روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، آپ بیمار ہیں تو شفائی کلی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، خاوند بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے تو محبت کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اگر آپ بند گلی میں آن پہنچے راستہ کوئی نہیں مل رہا، انشاءاللہ تعالی عزیز آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے اسباب پیدا فرما دیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ہزاروں راستے نجات کے پیدا فرما دیں گے، آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز شروع ہو جائے گا، جس زندگی میں آپ اگر مانگنے والے ہیں تو بانٹنے والے بن جائیں گے، ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، خوشی خوشی آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ پاک اس عمل کی بدولت سے اللہ پاک 7 نسلوں تک مال دولت رزق صحت کے انتظامات کر دے گا۔ اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک مشکل کشا ہے، ماہ رمضان کی برکتوں اور عظمتوں کو سمیٹنے کا وقت آن پہنچا ہے، آخری عشرے کو جس بہن اور بھائی نے پا لیا یقین کریں وہ نامراد نہیں ہوگا، اس آخری عشرے میں لیلۃ القدر چھپی ہے، 21ویں 23ویں 5ویں 27ویں اور 29ویں شب کو آپ یہ میرا بتایا ہوا ایک عمل نبوی عمل کر لیں، یقین کریں کہ آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی جھولیاں اللہ پاک بھر دے گا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت اور حاجت کر لیں انشاءاللہ تعالی۔ عمل خاص بتانے سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کرنا چاہوں گا، میری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے بزرگ دوست آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین لکھنا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ جس تک یہ ویڈیو پہنچے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے ثواب کی نیت سے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اللہ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، یا اللہ جتنے بھی میرے چینل پہ آنے والی بہن بھائی ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں بزرگ ہیں، یا اللہ تو ان پہ فضل فرما، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے، تاک رات کی برکت سے، یا اللہ ان کی تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما، یا اللہ اگر وہ بے روزگار ہیں یا اللہ ان کے روزگار کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ مستقل روزگار عطا فرما، یا اللہ اگر کوئی بیمار ہے یا اللہ اس کو شفاء کلی عطا فرما، یا اللہ مستقل صحت عطا فرما، یا اللہ اگر وہ ذاتی گھر کی خواہش رکھتے ہیں جتنے بھی میرے چینل پہ آنے والے ہیں یا رب العالمین میرے سننے والے ہیں، یا اللہ ان کو ذاتی گھر عطا فرما، یا اللہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پیسوں کے غیبی اسباب پیدا فرما، یا اللہ فرشتوں کی مدد خاص ان پہ نازل فرما اور ان کے تمام مسائل جتنے بھی ہیں مالی ہیں روزگار کے ہیں یا اللہ صحت کے یا اللہ ان کو یا اللہ تو ان کو حل فرما، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو تو ختم فرما، یا رب العالمین جتنے بھی خاوند بیوی ہیں یا اللہ جو نچاکی میں مبتلا ہے یا اللہ بے اتفاقی میں نفرت میں مبتلا ہے، یا رب العالمین ان میں محبت انس اتفاق اور پیار پیدا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، یا رب العالمین جتنے بھی بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، یا رب العالمین قرض سے جو دوچار ہیں قرض سے نجات کی ذریعے آسان عافیت والے اسباب اور ذریعے پیدا فرما، یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، یا اللہ ہم ان کے ساتھ غم میں شریک ہیں، یا اللہ جتنی بھی بیٹیاں ہیں جتنی بھی بہنیں ہیں جن کی عظمتوں کو لوٹا جا رہا ہے یا اللہ کفار کو شکست سے ہمکنار فرما، یا اللہ ان پہ ظلم و باربریت ان پہ جو چھا رہے ہیں یا اللہ بچھا رہے ہیں جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں یا ارحم الراحمین ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ جتنی بھی میری بیٹیاں میری بہنیں شہید ہو چکی ہیں یا اللہ ان کی آخری منازل جو ہے وہ یا اللہ آسان فرما، یا رب العالمین جتنے بھی مسلمان یا اللہ فلسطین میں یا اللہ حالت جنگ سے دوچار ہے یا اللہ ان کو تو فتح یابی نصیب فرما، جس طرح میں یا اللہ جنگ بدر میں یا اللہ تو نے صحابہ اکرام کی فرشتوں کی مدد سے یا اللہ ان کی مدد فرمائی تھی، یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی بے عینی طور پہ اسی طریقے سے مدد خاص فرما کہ یا اللہ ان کو یا اللہ تو یا اللہ فتح یابی سے ہمکنار فرما، یا اللہ یہودیوں کو تباہ و برباد نیست و نابود کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کا عمل شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ورنہ طاق راتوں کا خصوصی اور نبوی عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ محروم ہو جائیں گے اور پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجنا ہے، آپ سب ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب آپ نے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر لیں۔ طاق راتوں کا اہتمام انتہائی ضروری ہے۔ آج کا عمل جو ہے وہ نبوی عمل ہے، اور طاق راتوں کا جتنی بھی 5 طاق راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 5ویں اور 27ویں اور 29ویں، ان 500 میں آپ نے اس عمل کا ایک عمل 500 راتوں کا ہے۔ ایک عمل یہ نہیں ہے کہ ایک عمل 500 راتوں کا مختلف عمل ہے۔ جو یہ آج کا نبوی عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے 500 راتوں میں ایک ہی عمل کرنا ہے۔ نہ جانے کون سی شب، کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور آپ کی دعا بیٹھے بیٹھے قبول ہو جائے، آپ کے نصیب بیٹھے بیٹھے بدل جائے، آپ کی تقدیر بیٹھے بیٹھے بدل جائے، اور آپ کے نصیبوں اور مقدروں پہ جو بند تالے ہیں وہ مستقل بنیادوں پہ ٹوٹ جائیں، آپ کے نصیب اچھے ہو جائیں، آپ خوشبخت اور خوش نصیب ہو جائیں، آپ کا نصیب، آپ کا مقدر اللہ پاک جو آپ دعا مانگو اس کے مطابق تحریر کر دے، لکھ دے۔ اللہ پاک اس دعا میں، نبوی عمل میں اور طاق رات میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ قبولیت کا یہ قبولیت والی رات ہے، جس رات کو جس بہن اور بھائی نے اس رات کو پا لیا، یقین کریں اس کو اس کے بعد کسی دعا کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مستجاب الدعا بن جائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے جو بھی خواہش کرے گا، اللہ پاک اس خواہش میں، اس دعا میں، اس مقصد میں، اس حاجت میں اللہ پاک اس کو کامیاب فرمائے گا۔ اتنا خاص الخاص عمل ہے، اور یہ خاص الخاص عمل جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات سے 5 راتوں سے یہ جڑا ہوا ہے۔ آپ 5 راتوں میں اسی عمل کو آپ دہراتے رہیں، نہ جانے کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، اور آپ اس کو پا لیں۔ جب آپ اس کو پا لیں اس کے بعد آپ بادشاہ بن جائیں گے۔ اگر فقیر ہیں تو بادشاہ بن جائیں گے، مانگنے والے ہیں تو بادشاہ بن جائیں گے، مانگنے والے ہیں تو بانٹنے اور تقسیم کرنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی حاجت کر لیں، جو بھی مقصد ہے۔ جب آپ ان شبوں میں 21ویں، 23ویں، 5ویں، 27ویں، 29ویں شب میں آپ جب بیٹھیں تو آپ نے اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی حاجت کر کے، نیت کر کے، بڑی سی بڑی حاجت کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بنا کسی سے بات کیے ہوئے۔ آپ نے بوضو مصلی پہ بیٹھنا ہے، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کامل یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند استغفار ہے۔ اپنے گناہوں پہ شرمندگی جو بندہ کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں سیاکار ہوں، مجھے معاف فرما۔ یا اللہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یا اللہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے، یا اللہ معافی مانگنے والا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروا دو۔ جب آپ اپنے گناہوں کو معاف کراؤ گے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ جب آپ استغفار کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے اپنے گناہوں کی، تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو رضا کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ جب اللہ کی خوشنودی اور رضا مل گئی تو آپ کی منہ سے نکلی دعا، آپ کی منہ سے نکلی ہر حاجت اللہ پاک اس مقصد میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرما دے گا۔ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ پاک کو ندامت لگتی ہے۔ جو شخص ندامت کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے اور شرمندگی کرتا ہے اپنے گناہوں پہ، اور آزاری کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے کہ یا اللہ میں گناہگار ہوں، یا اللہ میں سیاکار ہوں، مجھے بخش دے۔ یا اللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، طاق راتوں کی برکت سے، یا رب العالمین لیلۃ القدر کی برکت سے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آج میں صغیرہ کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ آج کا جو عمل خاص ہے اس کا آغاز جو ہے وہ اپنے گناہوں سے معافی سے ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ نے ایک آیت پڑھنی ہے، قرآنی آیت پڑھنی ہے، جس میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ یا اللہ ماہ رمضان کی اس آخری عشرے کی برکت سے، یا اللہ لیلۃ القدر کی برکت سے، طاق راتوں کی برکت سے، یا اللہ ماہ رمضان کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ میں آج سچی توبہ کرتا ہوں اپنے چھوٹے اور بڑے گناہوں کی، صغیرہ اور کبیرہ
گناہ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، یا اللہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، تو رحم کرنے والا ہے، سارے کام تو کرنے والا ہے، یا اللہ میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما، اچھا کام ہو برا کام ہو، یا اللہ میری کوئی ہمت نہیں ہے، میری کوئی طاقت نہیں ہے، تمام کاموں کا کرنے دھرنے والا، پتہ بھی تیرے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ مجھے بخش دے، میرے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، مجھے معاف کر دے۔ جب آپ اس طریقے سے معافی مانگو گے، اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ پاک کا کرم اور فضل آپ پہ نازل ہو جائے گا، اور آپ کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، پاک رات کے دن، پاک رات والی رات اور ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ کو اس حاجت میں، اس مقصد میں اللہ پاک کامیاب فرمائے گا۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو کس طرح پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے سچی توبہ کرنی ہے آپ نے، لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ چار بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ اپنے بڑے سے بڑے گناہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی معافی مانگتے جائیں۔ آج اللہ سے رو رو کے اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی مانگیں، یا اللہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ میرے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، یا اللہ مجھے تیری رضا کی ضرورت ہے، یا اللہ مجھے تیری خوشنودی کی ضرورت ہے، یا اللہ میں تیری اتباع میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری فرما برداری میں آتا ہوں، یا اللہ میں تیری رضا میں آتا ہوں، یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے صدقے، یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے صدقے میری تمام حاجات کو، میری دعاؤں کو قبول فرما، میری مغفرت کو قبول فرما، مجھے معافی دے۔ میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوں، تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ کی، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ جب آپ اس طریقے سے رو رو کے آزاری کے ساتھ ان 5 راتوں میں اس طرح عمل کریں گے، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس ترتیب کے مطابق، نہ 11 سے زیادہ نہ 11 سے کم، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف 11 سے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھتے ہوئے آپ نے رونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے آپ نے ایک قرآنی سورت آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، جو لیلۃ القدر، جس میں لیلۃ القدر کا بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس کی اتنی اس میں اللہ نے اتنی عظمت رکھی ہے، اس کی اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے اس رات کی، کہ یہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں کسی ایک دن ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ کوئی طاق رات ہے، اور ان طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 5ویں 27ویں اور 29ویں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ سورت جو ہے یہ لیلۃ القدر کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی فضیلت اور عظمت بیان کرتی ہے۔ بس ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میں پڑھنا چاہوں گا، آپ بھی پڑھ لیں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھتے ہی فوری طور پہ جو دوسرا عمل کرنا ہے، آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ کتنی بار کرنی ہے آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ پہلے ایک دفعہ ثواب کی نیت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ اس رات کو فرشتے اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں۔ اس جب آپ سورہ قدر کو آپ پڑھیں، آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، صدقے دل کے ساتھ۔ آپ نے اللہ پہ یقین کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، جب آپ طاق رات کو ان 5 طاقوں راتوں میں ایک ہی جو عمل کرو گے، آج کا جو بتلایا وہ عمل ہے، آپ نے سورہ قدر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 10ویں مرتبہ آپ پڑھ لیں، آپ کو روحانی اور قلبی تسکین ملے گی۔ جب آپ سمجھے آپ کے پاس سے کوئی گزر گیا، اتنی یکسوئی کے ساتھ، اتنے یقین کے ساتھ، اللہ پہ توکل کرتے ہوئے سچی توبہ کر کے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے فوری طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 10 مرتبہ جب سورہ قدر کو پڑھا، یقین کریں آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔
جب آپ کو خود نشانیاں ملیں گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، آپ کے اس طرح لگے گا آپ کے پاس سے کوئی گزرے، آپ کو اشارات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یقین کریں جب یہ علامات کسی بھی میری بہن اور بھائی کو اگر یہ محسوس ہوگے، سمجھے لیلۃ القدر اس نے پا لی، اور اس کی بیٹھے بیٹھی جو تمام حاجات ہیں، تمام دعائیں ہیں، اللہ پاک نے قبول کر دی۔ اتنی اس لیلۃ القدر میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے، اتنی عظمت رکھی ہے۔ اور اس سورت کو جب آپ 10 مرتبہ پڑھو گے، اپنے بڑے سے بڑے مقصد کی نیت کر کے، بغیر کسی سے بات کی ہوئے، تنہائی میں بوضو مصلے پہ بیٹھ کے، کسی سے بھی بات نہیں کرنی، آپ نے اللہ سے کلام کرنا ہے۔ اس سورت کو پڑھتے پڑھتے اللہ سے باتیں کرنی ہے، یا اللہ مجھ پہ فضل فرما، یا اللہ مجھے میری حاجت میں، میری دعا میں، میرے مقصد میں مجھے کامیاب فرما، یا اللہ مجھے نامراد نہ فرمانا۔ ان تاک راتوں کا واسطہ، ماہ رمضان کے آخری عشرے کا واسطہ، لیلۃ القدر کا واسطہ، یا اللہ مجھے فضل فرما۔ آپ نے 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر کے آپ نے فوری طور پہ تیسرا جو عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پہلا آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سورہ قدر کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ قدر کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ 2 چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے، ایک اللہ سے گناہوں کی معافی، دوسرا اللہ سے شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا، اللہ کی پاکی بیان کرنی، استغفار کرنا اور شکر بجا لانا۔ تو آپ نے آخر میں اللہ کا شکر بجا لانا ہے، یا اللہ مجھے تو نے لیلۃ القدر میں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ماہ رمضان کے یا اللہ آخری عشرے میں بیٹھنے کی یا اللہ مجھے قوت نصیب فرمائی، اور آج کا عمل کرنے کی مجھے ہمت عطا فرمائی، یا اللہ تو نے میں نے 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی، یا اللہ میں نے محسوس کر لیا کہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا، تو نے میری حاجات کو قبول فرما لیا، یا اللہ لیلۃ القدر کی رات کو میرے نصیب میں تو نے کر دیا، یا اللہ الحمدللہ۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی، آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اس کا مطلب اور مفہوم جان لیجیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے میرے رب مالک، میرے رب تیرا شکر ہے، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے؟ آپ نے الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پہ صرف اور صرف 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اللہ کا شکر بجا لاتے جائیں، شکر گزاری کرتے جائیں۔ یقین کریں جب 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی آپ پڑھ لیں گے، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت آپ کے نازل ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر کو آپ نے پا لیا، آپ نے تاکرات کو پا لیا، آپ پہ اللہ کی فضل، آپ پہ اللہ کا کرم نازل ہو گیا، آپ کی تمام حاجات، تمام دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرما دے گا۔ 11 مرتبہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھتے ہی فوراً آخر میں آپ نے درود ابراہیمی آخر میں پھر دوبارہ پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا لینے، اٹھا کے 3 دفعہ یا ارحم الراحمین، اور 3 دفعہ آپ نے یا ذل جلال والاکرام، اور 3 دفعہ یا مسبب الاسباب آپ پڑھ کے آپ فوراً سجدے میں اپنا سر رکھ کے روتے جائیں، جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مقصد ہے، اللہ سے مانگتے جائیں، اور آنسو بہائیں، استغفار کریں، مغفرت کی دعائیں مانگیں، یا اللہ مجھے معاف فرما، یا اللہ مجھے، یا اللہ اس تاکرات کی برکت سے، یا اللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی برکت سے، یا اللہ لیلۃ القدر کی برکت سے، یا اللہ مجھے میری دعاؤں میں، میری حاجات میں، یا اللہ سرخرو فرما، یا اللہ میری تمام حاجات کو، یا اللہ اپنی برگہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی تو میرے نصیب میں بعافیت سے لکھتے، آمین ثم آمین۔